سیدھا راستہ کس نے دکھایا؟ اللہ نے. شیر کو سیدھا راستہ دکھایا کہ تو ہرن کو کھا لے اور یہی سیدھا راستہ ہے، حالانکہ دیکھنے میں بڑا وحشیانہ عمل لگتا ہے. یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے. تو انسان کو بھی صحیح اور غلط کی تمیز کون بتائے گا؟ اللہ. وہ آپ کو، جو آدمی مذہب کو فالو نہیں کرتا نا، وہ نہیں بتا سکتا آپ کو، وہ تو بیچارہ خود اندھیروں میں جا رہا ہے. تو وہ مناہر نفسیات سے بات شروع ہوئی تھی، کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں نے کہا بھائی ہمارے ہاں تو غریب لوگ زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. 8-8 10-10 بچے، ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہے. آپ ان کی صلاحیت دیکھو، امیونٹی سسٹم اتنا بہترین ہوتا ہے ان کے اندر. چپیٹ مارے نا، اس کا تو اس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اضافی چیزیں بھی گاڈ نے، اللہ نے انسٹال کی ہوئی ہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے نا، گاڈ گفٹڈ. چپیٹ مارے بندہ اٹھے نہیں. صلاحیتیں تعلیم کی طرف جائیں اس میں بڑھ جاتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں بہت زیادہ، ہمارے تو جامعۃ الرشید میں زیادہ تر طلبہ گاؤں دیہاتوں کے آتے ہیں. اتنے پڑھے لکھے آدمی کہتا ہے بھائی یار تم نے چانگا مانگا کے جنگلات میں بیٹھ کے پی ایچ ڈی کر کے ایسے ہی لیا. لیکن اب جب ذرا سہولت ہوئی نا تو وہ آگے نکل گئے. مینٹل لیول بھی اچھا ہو رہا ہے ان کا، ماں باپ کا احترام بھی. اور جہاں ساری سہولتیں ہیں وہاں ڈپریشن کی پیشنٹ زیادہ. آسان مثال ہے یار، جس ملک میں ٹینشن سب سے کم ہے، خودکشی کا ریشو ان ملکوں میں سب سے زیادہ. سویڈن ٹینشن فری کنٹری ہے. وہاں ٹینشن آپ تلاش کرو گے آپ کو پیسوں میں بھی نہیں ملے گی. آپ کہو گے نا یار تو 100 روپے لے کے مجھے ٹینشن دے دے، یعنی ٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ بس میں مجھے جگہ نہ ملے بیٹھنے کے لیے، ایسی کوئی بس دلا مجھے. میں اڈے پہ بیٹھا ہوا ہوں، بس کا انتظار کر رہا ہوں، 7 بجے آنا تھا، 8:45 بجے آئے. وہ ٹینشن ہوتی ہے نا. 7 بجے کے ٹائم ہوگا تو 6:45 پہ آ جائے گی بس. یار میں نے جہاز میں جانا ہے، میرا سامان گم ہو جائے ایئرپورٹ پہ، گم ہی نہیں ہوگا ہے بھائی. یار میں جتنی بجلی استعمال کر رہا ہوں اتنا ہی بل، اس سے زیادہ بل آئے تاکہ تھوڑی ڈپریشن میں جاؤں. میں کم آ جائے گا، زیادہ گورنمنٹ اعلان کرے گی بجلی اور سستی کر دی ہم نے. یار بقرعید آنے والی ہے، جانوروں کی قیمتیں اوپر جائیں گی، ٹینشن ہو رہی ہے. ان کے تہواروں میں قیمتیں اوپر جانے کے بجائے نیچے آ رہی ہیں. ابے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے تمہارے پاس، عمریں تمہاری لمبی ہو گئی، 80 سال ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی ہے، پھر تم کیوں خودکشی کر رہے ہو؟ خدا کے لیے ہمیں اس سوال کا جواب دو، کچھ تو جواب دو. ظاہر ہے کل تبلیغ میں یہ جو شب اجتماع تھا نا، تبلیغی اجتماع، اس میں مولانا عباد اللہ صاحب نے بڑا پیارا بیان کیا یار، بڑا مزہ آیا یار. کل پورا بیان اس دن میں نے پورا بیان سنا ہے ان کا. تو میں تو ان سے ملتا رہتا تھا، پہلے بھی ملاقاتیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ وہی بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی اور مولانا عباد اللہ صاحب ہیں جو بیان کر رہے ہیں. پھر جب ملے میں نے کہا بھائی ہاں بھائی اتنا اچھا بیان. تو ان کی قدر ہوئی مجھے کہ یار یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ماشاء اللہ. کیونکہ میری ان سے پہلے سلام دعا تھی، کس حوالے سے تھی یہ نہیں بتاؤں گا. تو وہ بڑی زبردست انہوں نے مثال دی نا بیان میں، بڑی پیاری مثال دی کہ جس کی رفتار زیادہ ہونا وہ منزل پہ نہیں پہنچتا، جس کی رفتار صحیح سمت میں ہو وہ منزل پہ پہنچتا ہے اگرچہ رفتار کم ہو. انہوں نے کہا ایک جہاز غلط سمت میں جا رہا ہے، وہ منزل پہ کبھی نہیں پہنچے گا. چیونٹی کی سمت صحیح ہے، دیر سے پہنچے گی لیکن پہنچ جائے گی. ایک چیونٹی یہاں سے چلی، کوئٹہ جانا ہے میں نے، ٹھیک ہے نا، ایک جہاز چلا میں نے کوئٹہ جانا ہے، لیکن جہاز پشاور کی طرف رہا ہے، جتنی بھی اسپیڈ سے چلے گا الٹا اور الٹا دور تک چلا جائے گا. تو آپ کو اسلام یہ بتا دیتا ہے کہ تمہاری سمت ہے کیا. بے شک سست رفتاری سے چل رہے ہو، لوگ صحیح ہو نہیں پا رہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے ان سے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہو پا رہی، بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، زنا نہیں چھوٹ رہا، شراب نہیں چھوٹ رہی، لیکن اسلام آپ کو کہتا ہے یار صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سمت صحیح کر لو، بے شک لیٹ پہنچو، ٹھیک ہے نا، پہنچو گے صحیح. غیر مسلم کے پاس سمت صحیح ہے ہی نہیں، اسپیڈ بہت ہے، سمت نہیں ہے اس کے پاس. ہم سست ہیں ایک نمبر کے، پانڈے کی طرح پانڈا ہے پتہ نہیں کون سا جانور ہے، لیکن یار ہماری سمت صحیح ہے، ڈائریکشن صحیح ہے، دیر سے پہنچ جائیں گے ایک نہ ایک دن. لیکن آپ کے پاس اگر اسلام نہیں ہے نا تو وہ جو ڈپریشن دور کرنے کے طریقے اختیار کر رہے ہیں، وہ طریقے جتنی مرضی اسپیڈ ہو وہ بھائی اس سے ڈپریشن ختم نہیں ہوگی، اور مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے ڈپریشن کا.
اور اسٹریس. اور ہمارے ہاں ڈپریشن کے تمام طریقے باقاعدہ آرڈر پہ بنائے جاتے ہیں. جب بھی کسی حکمران کا بیان آئے گا قوم کی ڈپریشن, بجٹ جب بھی آتا ہے بجٹ سے 1 مہینے پہلے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. یار یہ مہنگائی, میں کہتا ہوں گورے کو دکھا دو نا اتنی اسپیڈ سے, وہ خودکشیاں کر کے مر جائیں گے. وہ چینی دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں نے تو جا کے نا جنرل اسٹور والے کو پکڑ لیا, میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے بھائی, تو کیا بل بنا رہا ہے. کبھی مجھے گھر والوں کے خیر, میں نے کہا پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں انہوں نے, بیچنا تو نہیں شروع کر دی کہیں چینی. سچی مچی کا بتا رہا ہوں میں. ایک دم سے نا جو راشن مہینے کا بل بنتا تھا وہ 2-4 مہینوں میں ایک دم شوٹ کیا نا, تو مجھے شیطان وسوسے ڈالنا شروع کیا. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہمارے گھر والوں نے کوئی بزنس شروع کر دیا ہو کہ آلو پیاز ٹماٹر ادھر سے آ رہے ہیں ادھر مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں میری انویسٹمنٹ پہ ہے. پھر میں نے دکان والے سے کہا, میں نے کہا یا تو کوئی چیزیں ایسی منگوائی جا رہی ہیں جو بہت ہی کوئی عجیب قسم کی چیزیں دکان میں. تو اس نے مجھے بتایا مولوی صاحب وہی آپ کا راشن وہی آ رہا ہے جو پہلے آ رہا تھا, گھر کی پرچی وہی آ رہی ہے. میرے گھر سے پرچیاں جاتی ہیں نا 1 by 1, جنریٹر اسٹیشن, فلانا اسٹیشن, یہ اسٹیشن ہم نے کوڈ ورڈ رکھے ہوئے, ایسے ہی میں سارے کام کر رہا ہوتا ہوں. تو مختلف اسٹیشنوں کی پرچیاں جا رہی ہوتی ہیں. تو وہ اس نے کہا مہنگائی اتنی, اب بتاؤ گورا کہے گا یار سورس آف انکم تو آپ کی اتنی بڑی نہیں ہے اور مہنگائی ڈبل سے زیادہ ہو گئی, تو گورا تو خودکشی کرے گا. لیکن ہمیں بس پرچی دیکھی اس کے بعد بھول گئے یار وہ کیا رہا ہے, ہمیں تو یاد ہی نہیں کتنا پڑ. آلو کے ریٹ اب تو میں خود نہیں خریدتا, سیکیورٹی کے مسائل ہیں بہت سارے, ورنہ تو میں تو آلو پیاز ٹماٹر خود ہی خریدتا تھا جا کے. مجھے آج تک نہیں پتا چلا آلو کا ریٹ کیا ہے, حالانکہ روز آلو خریدتا تھا میں. کیوں, ابے ہماری بلا سے جتنے کا بھی ہو کھانا تو ہے نا. ہاں اگر بغیر پوچھے آپ آلو خریدیں گے, قیمت پوچھے بغیر, تو وہ پہنا سکتا ہے آپ کو. تو اس لیے میرا طریقہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا آلو خریدتے ہوئے, آلو پیاز ٹماٹر لہسن ادرک دہی جو بھی سب میں خود خریدتا تھا گھر کے لیے. تو میں جا کے پوچھتا تھا کہ بھائی آلو کیسے دیے, سب بولے 100 روپے کلو. اب 80 کر لے, میں فیشن کے طور پہ, کیونکہ اگر جو بول رہا ہے وہی لے لو گے وہ تو پہنا دے گا نا. بس جو بولا 10-20 کم کر لو اس سے. باقی نہ مجھے یہ یاد رہتا تھا اس نے بولا کیا ہے, نہ یہ یاد رہتا میں نے بولا کیا ہے. کیونکہ ہماری بلا سے آلو تو اب چھوڑ تو نہیں سکتے نا مہنگائی کی وجہ سے. اب گھر میں کھانا کیا آلو بھی نہیں ہوں گے تو کیا پکے گا. دودھ تو ایک لازمی حصہ ہے نا, چائے بنتی ہے بچے پیتے ہیں, یہ تو اگر اللہ نے وسائل دیے تو دودھ تو لازمی آئے گا, نہیں دیے تو بس روٹی کھاؤ بس. تو میں ہمیشہ جا کے, یہ پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں اور اکثر پاکستانی اسی طرح کے ہی ہیں, بھائی آلو کیسے دیے 100 روپے, ابے 80 کر لے. ابے نہیں مفتی صاحب 90 کر لو. ابے بھائی 80 میں دے رہا ہے تو بتا, نہیں تو دوسری دکان سے پوچھا وہ بھی نہیں دے رہا تو ہی دے دے. اس کے بعد ہمیں روزانہ, میرا مشہور واقعہ ہے کہ میں دکان پہ گیا, مجھے ہمارے استاذ نے بھیجا, میں مدرسے میں پڑھتا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک استاذ نے کہا کہ 1 پاؤ دہی لے آؤ یا 1 کلو, یا دودھ کا 1 کلو دودھ لے آؤ. ایک استاذ نے کہا کہ 80 روپے کا دودھ لے آؤ. دوسرے استاذ نے کہا 80. میں جب گیا تو میں نے کہا ایک تھیلی میں 80 روپے کا دے دو, ایک میں 1 کلو کا دے دو. 1 کلو دے دو. اس نے دے دی 2 تھیلیاں. میں نے کہا اس میں 1 کلو کون سا ہے 80. اس نے کہا یہ 1 کلو ہے جو 80 روپے کا, یہ 80 روپے کا جو کہ 1 کلو ہے. صحیح ہے نا. تو ٹینشن ہی نہیں. ہم کہتے ہیں یار ٹینشن کوئی اور چیز کی لے لو, جو کام ہے. پیٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو جائے, جب دیکھو کہ جیب افورڈ نہیں کری تو گاڑی بیچ دو اپنی. آپ کے رونے سے سستا, آپ کو اگر پیٹرول کی قیمت کا پتہ ہے تو اس سے بھی سستا نہیں ہوگا. مجھے اب تک بھی ڈیزل پیٹرول کے ریٹ پتا نہیں, حالانکہ روز ڈلتا ہے بائک میں گاڑی میں, روز ہی ڈل رہا ہوگا, مجھے نہیں پتا. مجھے ابھی بھی نہیں پتا ریٹ کیا ہے. اور یہ میرا نہیں, اکثر پاکستانیوں کا یہی حال ہے کہ یار جتنی بھی ہے تھوڑا بہت چیختے چلاتے ہیں, حکومت کو گالیاں والیاں دی, اس کے بعد لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیا. بلکہ گالیوں کا اپنا مزہ آتا ہے. گالیاں بھی اس لیے نہیں دے رہے ہوتے, وہ ایک فیشن ہے. یار تھوڑا سا تو بورو نا, کچھ تو باتیں کریں کیا بیٹھ کے. لوگ اکثر کہتے ہیں یار اگر یہ غیبت حرام ہے تو ہم بیٹھ کے باتیں کیا کریں. صحیح ہے نا, باتیں کیا کریں بیٹھ کے. اکثر خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ غیبت اگر جائز ہی نہیں ہے تو ہم بیٹھ کے باتیں کیا کریں بیٹھ کے. تو وہ تو چٹنی کا کام دیتی ہے غیبت کھانے میں, چٹنی کا مزہ آتا ہے, کباب کا مزہ آتا ہے اس میں. تو گورے کو اگر یہ مل جائے نا میرے بھائی, وہ زندہ نہیں رہ. آپ کو پتا ہے جب کووڈ-19 پھیلا ہے چائنا میں, میاں بیوی نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا. شوہر بیوی کو ذرا سا کھانسی ہوئی ہے نا دور, ہمارے گھر والوں کو بھی کورونا ہوا, میرے گھر والوں کو ہوا, ہم تو اس بستر پہ سوتے رہے ہیں ساتھ ہی اس کورونا میں بھی.
ابے چھوڑ کے جائیں کہاں؟ کیونکہ روڈ پہ بغیر کرونا کے سونے میں زیادہ ٹینشن ہے یار، گھر میں سوئے آدمی، ٹھیک ہے نا. ہو گیا ہمیں بھی، مجھے بھی ہو گیا، پھر ہو گئے بچا گئے، اللہ کا شکر ہے. خطرہ ہوا تھا، مر گئے تو کیا ہوگا؟ ہم نے کہا مر گئے تو مر گئے، بھائی کیا کرتے ہیں، جتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا فنٹر ہوں، مرنے کا کوئی خوف ہی نہیں ہوا. اللہ سے دعا مانگی اللہ نہ مرے تو زیادہ خوشی ہوگی ہمیں. اے اللہ اگر نہیں مرے تو ذرا خوشی زیادہ ہوگی، بچا لے تو زیادہ اچھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اگر ہم آخرت پہ ذرہ بھی یقین نہ ہوتا، دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھتے، گھر والوں کو مجھے پتہ چلتا نا کووڈ آیا پازیٹیو، میں علاقہ چھوڑ کے بھاگ چکا ہوتا. میں نہیں کہہ رہا کہ کووڈ والے مریضوں سے گلے جا کے ملیں آپ، ان کے ساتھ بستروں پہ سوئیں، ان کے ساتھ چائے تبادلے کریں، سگریٹ پئیں، یہ کام نہ کریں. لیکن اب گھر والوں کو تو نہیں، ماں کو، باپ کو، بیوی کو، بچوں کو تھوڑی چھوڑ سکتے ہو. یہاں تو اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. آپ کے گھر میں کسی بوڑھے کو کرونا ہو گیا ہے تو آپ کو گھر چھوڑنے کی حفاظتی تدابیر کے پیش نظر اجازت نہیں ہے، آپ کو اس بوڑھے کی خدمت کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو؟ پھر یہاں پر کس پہ توکل کرنا ہے؟ اللہ پہ. ہاں پڑوسیوں کا ہوا ہے تو پھر فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ وہ ایک آدمی کو کرونا ہوا تو وہ کیا تھا، دوبارہ سے سنا تو یہ لطیفہ ہی پہلے ہی راز فاش کر دیا. تو ایک آدمی نا بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا ہے، ٹینشن میں نا سگریٹ کی کش لے رہا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جاتے ہی نا کسی کے کھانے میں شریک ہو جائیں گے، پھر پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا. اس کی عادت تھی، مفت کی سگریٹ تھی. دوسرا دوست گیا، اس نے فوراً سگریٹ لی، پینا شروع کر دی. بولا کیا، کیوں پی رہے؟ کہہ رہے ٹینشن ہے یار. ایک اور کش لیا بھر کے، کیا ٹینشن ہے اپنے دوست کو تو بتا. کہہ رہے یار کورونا ہو گیا مجھے. لے بھائی، پورا پھیپڑوں میں لے کر گیا جراثیم. ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی دیندار ہوگا وہ توکل کرے گا، کہے گا یار اب غلطی سے پی لی تو پی لی، اب کیا کریں، اللہ نے کرنا ہوگا مارنا ہوگا مار دے گا، بچانا ہوگا بچا لے گا. نہیں مرے تو کل تو مر ہی جائیں گے. جو دین کو نہیں مانتا وہ تو ڈپریشن میں. ابے وہ تو اس کو سگریٹ سے جلا کے آئے گا. تو اللہ پہ اعتماد، توکل اور یہ ساری چیزیں جب ہی ہوں گی جب اللہ کو مانے گا. جب مانے گا ہی نہیں تو پھر تو آگے میرے بھائی خاردار کانٹے ہیں، ٹینشنوں کے انبار ہیں، خودکشیاں ہیں آگے، پھر کچھ نہیں ہے. اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق